جب پہلی سیڑھی پر آدمی فیل ہو جائے گا تو پھر آگے کے اعمال خود بخود بیکار ہو جائے گا. تو سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس حکم کے لیے کہ انسانوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ اپنے بچوں کو مارو کسی بھی چیز کے بارے میں. لیکن نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر، کہ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کی عمر ہو ان کی، تو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. کس چیز کا حکم دو؟ مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو حکم دو کہ بھائی نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤ، نماز پڑھنے کی تاکید کرو، ان کو نماز کے بارے میں ان کو بتاؤ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مار کے نماز پڑھو. نماز اگر 10 سال کے ہو جائیں بچے نہیں پڑھتے ہیں، اگر 10 سال سے آگے ہو گیا تو پھر باپ مارے گا اس کو، پھر مار کے تھوڑی نماز پڑھائے، پھر جیسا وہ ویسا وہ. لیکن اگر باپ نمازی ہے تو بچہ خود بخود نمازی ہو جاتا ہے. لیکن اگر باپ ہی نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر بچہ کہاں سے نماز پڑھے گا؟ اور قیامت والے دن آج جس طرح سے جو بہانے بنائے جاتے ہیں، لوگ بہانے بنائے جاتے، آپ کہیں نماز کے لیے بھائی نماز کے لیے چلو تو اچھا آپ چلیں میں آ رہا ہوں. بہانے بنائے جاتے کہہ رہے بھائی نماز پڑھ لو، ارے میرے کپڑے ناپاک ہیں. بھائی کیا بات ہے نماز پڑھنے نہیں جاتا؟ ارے نہیں ایسا ہے انشاءاللہ یہ جمعہ آئے گا، اس جمعہ سے پکا پڑھوں گا، پکا میں نماز پڑھوں اس جمعہ سے. کتنے بہانے نماز کے لیے لوگ بناتے ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ قیامت والے دن جو یہ بہانے بنائے جاتے ہیں، کیا قیامت والے دن یہ بہانے انسان کو کام آئیں گے؟ نماز کے لیے جس طرح سے بہانے بنائے جاتے ہیں تو یہ قیامت والے دن یہ بہانے کام نہیں آئیں گے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. جہنمیوں سے کون سوال کرے گا؟ جنتی سوال کریں گے. جہنمیوں کو سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ کیوں جہنم میں پڑے ہوئے ہو، وجہ کیا ہے جہنم میں پڑے ہونے کی؟ ما سلککم فی سقر قالوا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا کہیں گے؟ جہنم میں جانے کا جو زیادہ سے زیادہ جو سبب ہوگا جہنم میں جانے کا، جہنمی جو ہوں گے جہنم میں، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم لوگ کیوں جہنم میں پڑے ہوئے ہو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ما لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی خرابی ہے. کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے گئے، ایسے جلدی کوے کسی ٹھوٹے مار کے آدمی بھاگتا ہے مسجد میں. آپ دیکھیں ایک آدمی ابھی سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جانے کے بعد فوراً سجدے سے اٹھتا ہے، ابھی سیدھا بیٹھتا بھی نہیں ہے، فوراً دوبارہ سجدہ. یہ ایسی نمازیں، انہی نمازوں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی، نماز پڑھنے والوں کے لیے. اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ نماز جو ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کہتی ہے کہ اے اللہ جس نے میری حفاظت کری ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اور جس نے مجھے ضائع کیا ہے، اے اللہ تو اس کو ضائع کر دے. اور آتا ہے حدیث میں کہ جس طرح سے کپڑے کی طرح بتایا کہ جس طرح سے کپڑا تم ہاتھ میں لپیٹتے ہو، توپ کے بارے میں بتایا کہ توپ کو جیسے ہاتھ میں لپیٹو اور ہاتھ میں لپیٹ کر ایسے پھینک کے مارو کسی کے، اسی طرح سے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کی نماز اس کے منہ پہ پلٹ کے مار دی جاتی ہے. نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ نماز صحیح نہ پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے. جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا تو ہارون اور فرعون ان کے ساتھ حشر ہوگا، لیکن جو نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، جو نماز میں سجدے رکوع پورے نہیں کرتے ہیں. ایک صحابی آئے، سب لوگ نماز پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد میں وہ آئے نماز پڑھنے لگے. جب نماز پڑھ لی انہوں نے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارجع فصلی فانک لن تصلی. تو جا اور جا کر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی کیا کر کے آئے تھے اور کس کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ تھے جو کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن جب وہ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لن تصلی. تو واپس جا اور نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی گئے، واپس گئے. جانے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی پھر سے، اور نماز پڑھ کے پھر آئے اور پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا ارجع فصلی فانک لن تصلی. تو واپس جا اور نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر سے گئے اور جانے کے بعد پھر سے نماز پڑھی اور پھر سے نماز پڑھ کے آئے، پھر سے نماز پڑھ کے آئے اور پھر کہا آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ اس نے تیسری بار بھی یہی بات کہی. کیا کہا کہ ارجع فصلی فانک لن تصلی. تو واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح سے نماز پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جب تو کھڑا ہو تو پوری طرح سے سیدھا کھڑا ہو کے اور پھر آرام سے رکوع میں جاؤ، اور جیسے ہی رکوع سے اٹھے تو رکوع سے اٹھتے ہی سیدھے سجدے میں مت بھاگ، بلکہ پورے جسم کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں، بالکل سیدھے کھڑا ہو جا. اس کے بعد میں رکوع میں جا اور سجدے میں جا، اور جب سجدے میں جائے تو سجدے سے بیٹھے، پھر اس کے بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤ، اور آرام سے بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں سجدے میں جاؤ، پھر اس کے بعد میں سجدے میں جاؤ. ایسے اس کو حرکت نہیں کرے، آواز جاتی ہے، اٹھا لیں. تو اس طرح سے نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے ایسے پڑھو کہ آرام سے سکون کے ساتھ، اس میں جلدی مت کرو، اس کو ضائع و برباد مت کرو. اگر ضائع و برباد کر دیا، نماز اگر اس طرح سے برباد کر دی تو پھر وہ نماز سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کہ سارے اماموں کا فتویٰ ہے نمازیوں کے بارے میں، نمازیوں کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس وقت تک جیل سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. اسی طرح سے امام شافعی نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے واجب القتل ہے. ایسے آدمی کو، اگر جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نماز کو ترک کر دے، نہیں پڑھتا ہے نماز، تو نماز نہ پڑھنے والے کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستانوں میں اس کو دفن کیا جائے. نماز کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے، اتنا سب کچھ سمجھایا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ نماز سے کیسے غافل رہتا ہے کہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کا ہمیشہ آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. نماز کے